خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی معلومات کو بہتر بنانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم اعداد شمار کے ذریعے آگاہی دینا چاہیں گے کہ پوری دنیا میں کس طرح یعنی کہ میڈیسن استعمال ہوتی ہیں اور اس کا استعمال صحیح طرح ہونا چاہیے، اور جو غلط قسم کی میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ WHO کے فیکٹس اینڈ فگر، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے فیکٹس اینڈ فگر کے حساب سے ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ میڈیسن، ریشنل یوز آف میڈیسن، یعنی کہ میڈیسن، دوائیں اور ان کا صحیح استعمال کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے۔ تقریباً 50% جتنی بھی دوائیں پرسکرائب کی جاتی ہیں یا لکھی جاتی ہیں، ڈاکٹر حضرات لکھتے ہیں یا دی جاتی ہیں یا بیچی جاتی ہیں، ان میں سے 50% جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی۔ آدھے سے زیادہ مریض ان دواؤں کو صحیح طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی فگر ہے۔ اس میں کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، یا تو زیادہ استعمال کی جائیں گی یا کم استعمال کی جائیں گی، یا دواؤں کا صحیح استعمال نہیں ہوگا جو کہ عوام کو اور نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جو معیشت کے ذرائع ہیں ان کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ دوائیں اچھی خاصی مہنگی ہوتی ہیں تو ایک عام آدمی کے اوپر بہت بڑا بوجھ پڑتا ہے۔ 50% سے زیادہ ممالک میں کوئی بیسک پالیسیز نہیں ہیں جس کے ذریعے دواؤں کا استعمال صحیح طور پر کیا جا سکے۔ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں 40% مریض پبلک سیکٹر میں اور 30% مریض پرائیویٹ سیکٹر میں صرف کلینکل گائیڈ لائن کے ذریعے جو بنائی گئی ہیں ان سے ٹریٹ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ بہت کم تعداد میں آدھے سے بھی کم افراد جو ہے وہ صحیح طور پر میڈیسن یا علاج کی سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، یعنی کہ جو افراد ہیلتھ سے ریلیٹڈ سروسز اور جو اپنا وقت دے رہے ہیں ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، ان کی سپرویژن صحیح نہیں ہوتی، استعمال کرنے والے افراد کی ایجوکیشن صحیح نہیں ہوتی، ان کو معلومات صحیح نہیں ہوتی، اور دواؤں کی سپلائی بعض دفعہ جو ہے وہ پوری طرح موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ریشنل یوز جو ہے بہت ہی اہم درجہ رکھتا ہے علاج معالجے میں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو غلط طریقے سے دوائیں استعمال کی جاتی ہیں ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ آدھی سے زیادہ میڈیسن جو استعمال کے لیے دی جاتی ہیں ان کا استعمال بالکل صحیح طور پر نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ غلط استعمال میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جو کامن پرابلم ہے ان میں پولی فارمیسی، یعنی کہ بہت زیادہ میڈیسن ایک ساتھ لکھ دی جاتی ہیں۔ اب ان میں کیا مسائل ہوتے ہیں؟ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اینٹی بائیوٹک کے 2 3 برانڈ جو ہے وہ ایک ساتھ دے دی جاتی ہیں۔ اوور یوز، زیادہ اینٹی بائیوٹک کا استعمال اور انجیکشن کا استعمال علاج کے معاملات کو مزید گھمبیر کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو گائیڈ لائنز کو اگر اڈاپٹ نہیں کیا جائے، صحیح اینٹی بائیوٹک پالیسیز نہ ہوں، صحیح پرسکرپشن پالیسیز نہ ہوں، تو اس سے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ سیلف میڈیکیشن کا ہے۔ سیلف میڈیکیشن کے بارے میں ہم مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر چکے ہیں۔ لو انکم کنٹریز اور مڈل انکم کنٹریز میں سیلف میڈیکیشن کا رجحان بہت زیادہ ہے۔
اس کے بارے میں ہم کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکے ہیں. ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں مریض کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو گائیڈ لائنس بنائی گئی ہیں اور پرائمری کیئر میں ان میں سے تقریباً 40% پبلک سیکٹر میں اور 30% پرائیویٹ سیکٹر میں صحیح طور پر علاج کیا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھا یہ گیا ہے, ہم کچھ اور پوائنٹس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہیں گے کہ 60% سے کم بچے دستوں کی بیماری میں جو کہ ORS یعنی کہ اورل ری ہائیڈریشن تھراپی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو 40% سے زیادہ بچوں کو ان نیسیسری غیر ضروری اینٹی بائیوٹکس دے دی جاتی ہیں. حالانکہ دستوں کی بیماری میں, ڈائریاز میں, ایکیوٹ ڈائریاز میں اینٹی بائیوٹکس کا استعمال انتہائی غیر ضروری ہوتا ہے اور وہ اینٹی بائیوٹکس دینے سے مزید مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, کیونکہ اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ نارمل فلورا جو جسم کے حفاظت بھی کرتے ہیں اور جسم کے نارمل فنکشن پرفارم کرتے ہیں ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں. ان کی جگہ خطرناک قسم کے جراثیم اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور وہ مرض کو مزید کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں اور مشکلات میں مریض کو مزید مشکلات میں ڈال دیتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ 50% عوام میں ملیریا کے لیے جو دوائیں دی جاتی ہیں وہ فرسٹ لائن آف اینٹی ملیریل ڈرگس دی جاتی ہیں اور 50 سے 70% عوام کے اندر جو نمونیا کے کیسز ہوتے ہیں ان کو بھی صحیح طرح اینٹی بائیوٹک سے علاج نہیں کیا جاتا. دیکھا یہ گیا ہے کہ 60% وائرل اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن کے اندر اینٹی بائیوٹک تھراپی فوری طور پر دے دی جاتی ہے جو کہ ضروری نہیں ہوتی. تو اس اینٹی بائیوٹک پالیسیز کا نہ اپنانا, اینٹی بائیوٹکس کا غیر ضروری استعمال جو ہے وہ علاج کو مزید گھمبیر بنا دیتا ہے اور مریضوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے اور مریض کے علاج کے اوپر بوجھ بھی زیادہ پڑتا ہے, زیادہ اخراجات ہوتے ہیں جو کہ غیر ضروری ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے چند مثالیں آپ کو دی کہ ڈائریاز کے اندر اینٹی بائیوٹک کا استعمال, ملیریا کے کیسز میں اینٹی بائیوٹک کا استعمال, نمونیا کے کیسز میں صحیح اینٹی بائیوٹک کا استعمال نہ ہونا اور وائرل انفیکشن میں اینٹی بائیوٹک کا استعمال انتہائی غیر ضروری طور پر کیا جاتا ہے جو کہ مریض کو مزید مشکلات میں داخل کر دیتا ہے اور مریض کے اوپر اس کا اخراجات کا خرچ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ غریب ممالک میں, یہ لو انکم کنٹریز میں بڑے مسائل کا سبب بن سکتا ہے.